کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ حبشہ کا بادشاہ کا نام اسحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا، اور توریت انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان مہاجرین کرام کے مقدس نام یہ ہیں: حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم یا حاتم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سہل بن بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابہ و صحابیات نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی جانب۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کے ہجرت کا معلوم ہوا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ لوگ ان کفار سے پہلے کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کے سرزمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ چند دنوں کے بعد ناگہاں یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، کسی نے جھوٹ پھیلائی تھی۔ چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ مکہ میں روپوش ہو کر رہنے لگے۔ لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا اور ان کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مردوں اور 18 عورتوں نے دوسری مرتبہ ہجرت کی۔ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ مسلمان کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکیں۔ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمرو بن العاص اور عمار بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار بھیجا اپنا سفیر بنا کر۔ ان لوگوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فرمانے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ مکرمہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہیں، تو آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالہ کر دیجیے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہ کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف خداوند قدوس کے آگے سجدہ کا حکم دیا ہے اور دوسرے کسی کو سجدہ کی حکم ہمیں نہیں دیا ہے، منع فرمایا، اس لیے ہم بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے،
شرک کو بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم، طرح طرح کے بدکاریوں اور بدعملیوں کے شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کی حسب و نسب اور صدق و دیانت کا ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدا واحد کی عبادت کا حکم دیا، اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے کہ جس پر ہماری قوم ہماری جان کا دشمن بن گئی ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ میں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن العاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر وہ بھی مار دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ دوسرا ہی عقائد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی منافی ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے، جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے قدرت خداوندی کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سنی اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل و قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ آ جا کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں مبارکہ صدا کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو اوکڑ قسم کے عیسائی تھے ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا کر عمرو بن العاص اور عمار بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ رہ سکتے ہو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ واضح ہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی تھی۔ حالانکہ بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اور محترم مسلم بھائیوں، جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا سریعام شروع کی تو مسلمانوں پر کفار مکہ نے طرح طرح کے مظالم ڈھائے، طرح طرح کے ظلم و ستم کے نشانہ بنائے مسلمانوں کو، تو وہ مسلمان استقامت کے پہاڑ رہے اور اپنے دین پر مستحکم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے کی اور ایمان و عافیت کے ساتھ موت دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔